حضرات، کئی مومنین کی جانب سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر علی رضا راجانی صاحب کی والدہ سخت علیل ہیں، اس وقت ICU میں وینٹیلیٹر پہ ہیں، انہیں برین ہیمریج ہوا ہے۔ ان کے لیے ایک مرتبہ مل کے دعا کریں۔ ان کا نام حسینہ بیگم، کہ اللہ مسیحہ دوراں کے وسیلے سے انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے۔ ایک مومن نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، جن کے فریکچر ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ اذیت میں ہیں۔ مل کے سب دعا کریں کہ اللہ بیماری حضرت صغرا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ واجل عنایت فرمائے۔ ایک مومن نے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں کچھ دل کا عارضہ ہے، آئیے مل کے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ واجل عنایت فرمائے۔ اور جس نے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، ان سب کے لیے مل کے دعا کریں کہ تمام مومنین و مومنات کی اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے، مستجاب فرمائے۔ ایک اور مومنہ کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ جن پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں ہیں، آئیے مل کے دعا کریں کہ اللہ حضرت بیمار کربلا کے تصدق میں انہیں شفائے کاملہ واجل عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، عرفان رسالت اور آثار قیامت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس میں ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ معرفت امام کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ قرآن تمام علوم اور تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کے ذریعے سے معرفت معصوم حاصل ہوگی، اور مختلف مقامات ایسے ہیں، ظاہر ہے کہ ان مجالس میں جس میں وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا، میں ان سارے مقامات کی نشاندہی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم مقامات ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ سورہ قدر
خاص تعلق رکھتا ہے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ سورہ قصص کو اگر چشم بصیرت سے پڑھا جائے تو وہ اصل میں قصیدہ مہدویہ ہے، اور سورہ کوثر تو ہے ہی اس بات کا اعلان کہ وجود حضرت مہدی غیبت میں ہونے کے باوجود باقی ہے، اس لیے کہ ان کے باقی ہونے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، ان کے وجود کی برکت سے یہ کائنات باقی ہے۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کی طرف میں نے صبح اشارہ کیا کہ جس میں واضح طور پہ اعلان ہو رہا ہے کلو من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمایا کہ چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کی معرفت ہو، کسی کی پہچان ہو، اور ہم وہ چہرہ ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ ہماری طرف اشارہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر ہم باقی رہ جائیں گے۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے۔ آج چونکہ شب شہادت ہے اور اس کے تعلق سے بھی مجھے عرض کرنا ہے، کل یوم شہادت ہے اور الوداعی مجلس ہے، تو کل شہادت کا تھوڑا سا ذکر ہو کہ الوداعی مجلس ہی رہے گی۔ آج کی مجلس منسوب ہے چونکہ اس امام کے ساتھ کہ جس کے بیٹے نے بڑی غربت اور بڑی قسم پرسی کے عالم میں اپنے والد ماجد کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں پرسہ دینا ہے اس امام کو کہ جس کا روز ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مگر میں بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بہت سے اعتراضات ہیں امام پر، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے جسے بار بار کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غیبت میں چلے گئے، اگر ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ یہ دنیا ان کے دم سے باقی ہے، اگر وہ حجت خدا ہیں، تو پھر زمانے میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، یہ اعتراض غیروں کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایسے ایسے مظالم کہ خود ان کی جدہ ماجدہ رسول کی دختر کی قبر مبارک آج تپتے ہوئے صحرا کے اندر دھوپ کے اندر ہے، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، وہ ہیں تو وہ انتقام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اسے دلیل بنایا جا رہا ہے امام کی ذات کی نفی کے لیے کہ اگر ہوتے تو اب تک انتقام لے لیا ہوتا، ان روزہ عسکرین کے اوپر حملے ہوئے اگر ہوتے تو ظاہر ہو گئے ہوتے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہوتے ملاقات ہوتی نظر آتے۔ یہ بات تو میں پہلے ہی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا آپ سے کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن ادب ملاقات چاہیے، تہذیب ملاقات چاہیے، سلیقہ چاہیے، اعتبار چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے اعتبار۔ ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، مگر جن کی سمجھ میں نہ آئے ان کے لیے آئیے چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ امام کی خدمت میں آنے والا آیا ہے، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے مولا میں نے آپ کے جد کی یہ حدیث متواتر سنی ہے، مستند حوالوں کے ساتھ سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا آخری جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہوگا، اسی دنیا کے اندر ہوگا، اسی زمین پہ ہوگا، مسلسل دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہوگی لیکن لوگ اسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ مولا یہ فرمائیے کیا وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے؟ امام نے کہا بے شک ان کی نظر ہر ایک کے اوپر ہوگی۔ یہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، کہا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے سب کو دیکھیں گے اور لوگ انہیں نہیں دیکھ پائیں گے، جبکہ وہ اسی دنیا میں ہوں گے، لوگوں کے درمیان میں ہوں گے، حج کے لیے بھی آ رہے ہوں گے، زیارات کے لیے بھی مقامات مقدسہ پہ پہنچ رہے ہوں گے۔ مولا میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، تو امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ دیدار نہیں کریں گے، بلکہ کچھ ایسے ہوں گے جو زیارت سے مشرف ہوں گے۔ کہا مولا اب تو میں اور بھی زیادہ الجھن میں گرفتار ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ لوگ اسے دیکھیں کچھ نہ دیکھ سکیں۔ تھا بڑا مخلص، سوال جو کر رہا تھا وہ خالصتاً خلوص کے ساتھ کر رہا تھا، واقعاً سمجھ نہیں پایا تھا
جاننا چاہتا تھا. امام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی, بڑی دلیلیں دیں, باتیں بتائیں, مگر یہ سمجھ نہیں پایا. جب امام نے دیکھ لیا کہ ہے چاہنے والا, اعتبار ہے اس کے اوپر اور واقعاً جاننا چاہتا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا, تو امام نے کہا اچھا اگر بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آؤ میرے ساتھ. امام اسے لے کے مسجد میں آئے. کہا دیکھ میں صحن مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تم مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جا, اور جو کوئی داخل ہو اس سے یہ سوال کرنا کہ کیا امام موجود ہے, کیا امام یہاں ہے, سوال کرنا کہ امام کہاں ہے, اور اس کے بعد دیکھنا کہ مولا ہے تو صحیح آپ, میں دیکھ تو رہا ہوں آپ کو. کہا بھائی تم جاؤ تو صحیح, سوال تو کرو. آیا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, نمازی آنے شروع ہوئے. اس نے پہلے نمازی سے سوال کیا کیا امام موجود ہے؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی, کہا امام تو موجود نہیں ہے. اسے بڑی حیرت ہوئی, میں تو دیکھ رہا ہوں یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے. دوسرا نمازی آیا, سوال کیا امام موجود ہے؟ اس نے کہا امام موجود نہیں ہے. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, آتے گئے لوگ, یہ دریافت کرتا گیا, حیرت میں اضافہ ہوتا گیا. آخر یہ ہو کیا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اپنی گنہگار آنکھوں سے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام نہیں ہے. جب کافی دیر گزر گئی تو وہاں سے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کچھ پوچھنا چاہتا ہے کہ دیکھا دروازے کے اوپر آنکھوں سے نابینا, نور بصر سے محمود, نور بصر سے محروم حضرت ابو بصیر داخل ہوئے اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے. امام نے کہا جا کے اس سے بھی سوال کر لے. کہا مولا وہ آنکھوں والے تو بتا نہ سکے, یہ کیا بتائے گا. کہا تو جا جا کے پوچھ تو صحیح. امام کے حکم پر دروازے پہ آیا, ابو بصیر اندر آ چکے تھے. سوال کیا ابو بصیر یہ بتاؤ کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر نے اپنا عصا اٹھایا, مذاق کرتا ہے, امام سامنے موجود ہے اور تو کہتا ہے کہ امام کو دیکھا ہے, کیا اندھا ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فوراً خدمت امام میں آیا, ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہ مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہ یہی تو میں تجھے بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے, ہمارے قائم کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے, چشم بصیرت کی ضرورت ہے. اگر چشم بصیرت واہ ہو گئی تو آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی انسان دیکھ لے گا, اور اگر کسی کی چشم بصیرت نہ کھل سکی تو لاکھ کتنی ہی روشن آنکھیں ہوں مگر ہمارے قائم کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی بڑی نازک منزل ہے, اس لیے کہ ذرا سا یہ عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ حملہ ہے اسی عقیدہ مہنوی کے اوپر, عقیدہ مہنویت کے اوپر سب سے زیادہ حملہ ہے. تو کہاں ہیں, نظر کیوں نہیں آتے, طول حیات کیسے ہے, کھاتے کیا ہیں اور رہتے کہاں ہیں, شادی شدہ ہے کہ مجرد ہیں, اولادیں ہیں تو کتنی ہیں, یہ سارے سوال آتے ہیں اور غیروں کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور اپنے بھی ان سوالات کو اٹھاتے ہیں. لیکن سوال ہمارے ذہن میں آ کے رہ جاتا ہے, کبھی تلاش بھی کرتے ہیں, جستجو بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عقیدے کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے, اس لیے کہ امام علی کے حوالے سے بھی خطبہ کے چند فقرے سنائے اور رسول کے حوالے سے بھی بتایا کہ دونوں اس بات کو فرما رہے ہیں کہ وہ وقت اتنا نازک ہوگا کہ ہمارے اپنے چاہنے والے یہ کہنے لگیں گے کہ وہ کہاں گم ہو گئے, وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے عقیدے کی حفاظت کرنا. آج یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا کیوں کہنے لگیں گے, مگر اس سے پہلے پھر وہیں پہ آ جائیے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ ہیں تو اتنے مظالم چلیے دوسروں کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن اپنے یہاں اپنے جد کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر, اپنی جدہ ماجدہ کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر وہ انتقام کیوں نہیں لیتے, وہ کیوں نہیں اپنی قدرت دکھاتے, کیوں نہیں معجزہ دکھاتے, کیوں نہیں آ جاتے دنیا کے سامنے, غیب میں رہ کر ہی کوئی ایسا معجزہ دکھا دے. یہ اپنے لوگ بھی پریشان ہیں, کہتے ہیں کہ اتنی مقدس جگہ یہاں کے اوپر بھی دشمن کا حربہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. اور اس سلسلہ اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے سینکڑوں تقریریں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, سینکڑوں, اور کتنے سوالات اس طرح کے سوال کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں سے
مسلسل سوال جواب کا سلسلہ ہے. یہ بتائیے کیا آپ کے ائمہ علم غیب رکھتے ہیں؟ کا بے شک رکھتے ہیں. کر رکھتے ہیں تو یہ بتائیے جب علم غیب رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز کا علم ہے تو انہوں نے وہ انگور کیوں کھائے جن کے اندر زہر تھا؟ انہوں نے وہ انار کیوں نوش کیا جس کے اندر زہر موجود تھا؟ انہوں نے ایسی خاتون کو اپنے حرم میں کیوں داخل کیا جس کے لیے یہ معلوم تھا کہ یہ مجھے دودھ کے اندر یا پانی کے اندر زہر ملا کے دے دے گی؟ نوجوان پریشان ہے اس لیے کہ اتنا دیکھیے وقت کے اعتبار سے جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے دشمن کا حربہ بدلتا ہے، وہ پینترے بدل بدل کے سامنے آتا ہے. کیوں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے؟ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے یا تو پریشان ہو کر مومن یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ علم غیب نہیں رکھتے. اگر یہ کہہ دیا تو بھی دشمن کی کامیابی ہے کہ علم غیب نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا وقار ہے، ان کا منصب ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے کمالات ہیں، اس کے اندر آپ نے خود ہی کمی کر دی. یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ اہل بیت کی عظمت ان کے دل سے نکل جائے. اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت نکل گئی تو پھر نام کا اسلام رہ جائے گا، نام کی تلاوت رہ جائے گی، نہ قرآن کچھ اثر کرے گا نہ اسلام کچھ اثر کرے گا. اس لیے کہ دشمن دیکھ رہا ہے ہمارا جادو ہر ایک کے اوپر چل جاتا ہے، مگر یہ جو فرش اعلیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا احترام ہے، یہ جو حسین کی فرش اعلیٰ بچھائے ہوئے ہیں، ان ماتم کرنے والوں کے اوپر، ان اہل بیت کی مدح و ثنا کر کے کریا کرنے والوں کے اوپر، ان کے اوپر ہمارا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو اب کوشش یہ کی گئی کہ اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو دل سے گھٹا دیا جائے. اور یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کوشش ہے، پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں. ایک شخص قبر پیغمبر کے اوپر لیٹا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے رو رو کے کہ اے آقا میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. بالکل قریب کا زمانہ ہے جب اس کو دعا کرتے ہوئے دیکھا مروان جو وہاں سے گزر رہا تھا، اپنی سواری سے اترا، گریبان پکڑ کے اسے اٹھایا، اس کا گریبان پھاڑا، اس کے بالوں کو نوچا، اس کی داڑھی کو نوچا، اس کے تماچے لگائے. تو کہا کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اپنے نبی کے حوالے سے دعا مانگ رہا تھا، اپنے پیغمبر کے وسیلے سے. تو جو جملہ اس نے کہا ہے میں منبر سے کیسے دوہراؤں لیکن بات کو پہنچانا ہے. کہا کیا رکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ یہ ہڈیوں کا ڈھیر تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا معاذ اللہ. غور کرنا ہے، یہ نیا نظریہ نہیں ہے، یہ پہلے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے دل میں ہم نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ قدرت نہیں رکھتے، یہ بھی ہماری طرح تھے اب چلے گئے تو سب ختم ہو گیا، تو ان کی منزلت اور وقار میں کمی آ جائے گی اور ان کی عقیدت آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی، عقیدہ کمزور ہو جائے گا. وہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہاں تک بات ہو گئی بس لا الہ الا اللہ کا ہو، محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا کام کیا تھا؟ جو کام تھا وہ کر کے چلے گئے. غور کرنا ہے. عظمت رسالت پہ بلند صلوات پڑھیں آپ اس وقت. تو اب یا تو یہ کہہ دے گا نوجوان ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، علم غیب نہیں رکھتے تھے، یا اگر اس بات کے اوپر قائم رہا کہ علم غیب رکھتے تھے تو پھر اسے پلٹ کے کہنا پڑے گا علم غیب رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، انہیں زہر نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہے گا تو دشمن پلٹ کے کہے گا اگر علم غیب رکھتے تھے اور جانتے ہوئے زہریلے انگوروں کو کھا لیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے زہر کھا لینا، اس کا کیا نام ہے؟ کیا کہیں گے اسے؟ دونوں طرح سے کامیابی. عزیزو ذرا سا غور کیجئے گا. سب سے پہلی بات
شہادت کے لیے جو شرط ہے وہ بتا رہا ہوں، چونکہ ایک شہید کا ذکر کرنا ہے لہذا اس منزل تک آپ کو لایا کہ اختیار کے اوپر آج ان کے انگلیاں اٹھائی جا رہی کہ صاحب اختیار ہیں اگر تو اختیار کیوں نہیں دکھایا؟ اگر پردے میں موجود ہیں اور طاقت رکھتے ہیں تو طاقت کیوں نہیں دکھائی؟ پہلی چیز اس جملے کو بچہ بچہ یاد رکھے، بے اختیار کی خاموشی کو صبر نہیں کہتے، بے اختیار کی خاموشی کو صبر نہیں کہتے، اور غفلت میں آئی ہوئی موت کو شہادت نہیں کہتے۔ شہادت کے لیے ضروری ہے علم، آگہی، جاننا، معلوم ہونا، اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو موت انسان کا انتخاب کر لے یا انسان اپنی موت کو انتخاب کر لے۔ موت تو ایک دن سب کا انتخاب کر ہی لے گی، اس لیے کہ بہرحال موت کو آنا ہے۔ قابل قدر وہ ہے جو خود اپنی موت کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ اس لیے موت کا انتخاب کرے کہ میری یہ موت معاشرے کو زندگی دے گی، اسلام کو حیات دے گی، قرآن کی آیتوں کو جلا بخشے گی۔ اگر اس لیے کوئی اس راستے کو چنتا ہے تو اس کی موت کو شہادت کہا جاتا ہے۔ بے اختیار کی خاموشی صبر نہیں، بغیر جانے بوجھے اپنی جان دے دینا شہادت نہیں۔ شہادت کے لیے آگہی ضروری ہے، صبر کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ باہر نکل رہا تھا کوئی، کسی نے تماچا مارا، سر جھکا کے چلے آئے، اس لیے کہ وہ طاقتور تھا آپ کمزور تھے، کیا یہ صبر ہو گیا؟ نہیں، صبر نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر آپ پلٹ کے کہتے تو وہ اور چار مارتا، مجبوری تھی، خاموش ہو گئے۔ صبر یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے خاموش رہ جائیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور شہادت، انسان جا رہا ہے کہیں پر، سڑک پار کر رہا ہے، ادھر سے آتی ہوئی گاڑی نے کچل دیا، کیا شہادت ہو گئی؟ نہیں، شہادت نہیں ہوئی۔ شہادت شہید خود انتخاب کرتا ہے اپنے راستے کا۔ شہادت کے لیے علم اور آگہی ضروری ہے، اسے معلوم ہو کہ میں نے کون سے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ کہا صاحب جانتے بوجھتے ہوئے کیوں ایسا کر لیا؟ چلیے، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے، بس اب جواب 1 منٹ میں پیش کر کے واپس جا رہا ہوں جہاں سے میں چلا تھا، مگر مل کے ایک مرتبہ بلند صلوات آپ پڑھنے تو بات بنے۔ عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کے مزاج کو سمجھنا ہے تو اپنے معیار پر نہ دیکھیے، آپ اپنے معیار پر دیکھیں گے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھیے جو ان کا اصل وطن ہے۔ اہل بیت کا مزاج ہے اللہ والا مزاج، اللہ والا مزاج۔ اللہ کو معلوم تھا یہ بچہ بڑا ہو کے فرعون بنے گا، کیوں پیدا کیا؟ اور کیجئے گا۔ اللہ کو پتا تھا کل یہ نمرود بنے گا، پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا پیدا کر دیا تھا تو جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا خدائی کا اس وقت تک زندہ رکھتا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا میں خدا ہوں، زبان شل ہو جاتی، ہاتھ پر فالج گر جاتا، بول نہ پاتا، کہہ نہ پاتا، آسمان سے بجلی گرتی، ہلاک ہو جاتا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ طاقت نہیں رکھتا تھا یا اللہ کو علم غیب نہیں تھا؟ اللہ کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ اور طاقت رکھا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کل شیء قدیر ہے، حیات و قوت کا سر چشمہ۔ تو جب حیات و قوت کا سر چشمہ ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو پھر خاموش کیوں رہ گیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک، کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، سرکشی، لیکن جب اللہ کا ایک بندہ اس کو جلانے کے لیے
شعلے بلند کر رہا تھا، آگ نہ جلتی، آگ جل گئی تھی، بارش آ جاتی، زمین کے طبقے پلٹ جاتے، ہواؤں کا فرشتہ آگ کو اڑا دیتا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ منجنیق میں رکھ بھی لیا، شعلے بھی بلند ہو گئے، آگ کی طرف پھینک بھی دیا۔ جب آگ کی طرف پھینکا اور ابراہیم ہوا میں ہے، اب اگر یہ خود بچانا چاہے تب بھی نہیں بچا سکتا۔ ارے نہیں غور کیا، میں نے کیا عرض کر دیا؟ اب اگر یہ خود بچانا چاہے تب بھی نہیں بچا سکتا۔ بس اب قدرت نے آواز دی، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا اختیار شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے ہم، یہ جو اتنے دن تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اتنی بڑی حکومت ملی ہوئی تھی، بھائی یہی بات تو شہزادی زینب کہہ رہی تھی یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر، یزید تو جسے حکومت سمجھ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ مہلت اس لیے دی گئی کہ اگر تیرے اندر ذرہ برابر نیکی کا عنصر باقی ہے تو توبہ کر لے، اور اگر نہیں ہے تو گناہوں میں اضافہ ہو جائے، تاکہ جب گناہوں کا گھڑا بھر جائے، لبریز ہو جائے، تو اس کے بعد انتقام کا سلسلہ شروع ہو۔ ورنہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ پھر وہ انتقام کیوں نہیں لے رہا؟ کسی بھی موقع پہ انتقام نہیں لیا، سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سرکشی ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں اس کے آنے والوں کے لیے، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، آرے سے چیرا جا رہا ہے، مگر ادھر خاموشی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ پالنے والے انتقام کیوں نہیں لیتا؟ کہ انتقام لینے میں ہم جلدی نہیں کرتے، اس لیے کہ انتقام لینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے مجرم کے بھاگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جسے دشمن کے فرار ہو جانے کا خطرہ ہو، وہ کرتا ہے جلدی۔ جلدی کس بات کی ہے؟ بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ اگر طاقت رکھتے ہو، اگر قدرت رکھتے ہو، ہماری حکومت سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ غور کرنا ہے بھائی، یہی مزاج اہل بیت کا بھی ہے۔ جیسے اللہ مہلت دیتا ہے ایسے ہی اہل بیت بھی مہلت دیتے ہیں۔ کرو کتنا ظلم کرنا ہے، طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہے، اس لیے کہ المنتقم وہ ہے، مگر المنتقم کے مظہر تو یہی ہے۔ اصل انتقام لینا وہ ہے، مگر لینا تو انہی کو ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں بھاگو، کتنا بھاگنا ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے، اقتدار علی کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے، قائم آل محمد کا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ سچا مومن وہ ہے، سچا باعمل نوجوان وہ ہے جو اس عقیدے کے اوپر باقی رہے، ثابت قدم رہے کہ اختیار رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، طاقت موجود ہے، مگر اس کے باوجود خاموش ہیں، اس لیے کہ صبر کی منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ ان کا صبر ہے۔ اختیار تو اتنا ہے کہ اگر ٹھوکر مار دیں، زمین سے چشمہ ابل پڑے، اس کے باوجود پیاسے ہیں۔ اختیار اتنا ہے اگر اشارہ کر دیں، آسمان پہ بادل چھا جائے، بارش ہونے لگے، مگر پھر بھی پیاسے ہیں۔ اختیار اتنا ہے کہ ذرا لبوں کو جنبش دے دیں،
فرات خود بہتی ہوئی خیمے کے اندر آ جائے، پھر بھی پیاسے ہیں. اس لیے کہ امتحان کی منزل ہے، یہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے. کیا تم طاقت رکھتے ہوئے خاموش رہ سکتے ہو؟ ہمارے نمائندے ہو تو امتحان سے گزر کے دکھاؤ. کیا وہ مہلت ملنے کے باوجود راہ راست پر نہیں آتے؟ تو کریں کتنا جرم کریں گے. اسی لیے اہل بیت کی ایک فرد کو باقی رکھا. جب تم سارا ظلم کر چکو گے تو سارے ظلم کا حساب کرنے کے لیے غیبت کا پردہ اٹھا کے علی کی ذوالفقار رسول کی دستار کا وارث آ جائے گا. معلوم تھا تو کیوں یہ راستہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ علم اور آگہی کے بغیر شہادت نہیں ہوتی. معلوم تھا تو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ اپنے دشمنوں کو نہ پیدا کرتا مگر کیا. اچھا اور قریب آگے بس گفتگو یہاں پر روک رہا ہوں. یہ بتائیے کیا حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ چھری چلانے سے گردن کٹتی ہے؟ کیا اسماعیل کو پتا نہیں تھا کہ تیز چھری گردن پر چل جائے تو رگیں کٹ جاتی ہیں؟ پتا تو اتنا تھا، کہا بابا میرے ہاتھوں کو کس کے باندھ دیجئے، میرے پیروں میں رسی باندھ دیجئے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلے تو میں تڑپنے لگوں اور میرے تڑپنے کو دیکھ کر آپ کی شفقت پدری کو جوش آ جائے. معلوم ہوتے ہوئے کہ چھری چلانے سے گردن کٹتی ہے، قربانی پیش کر رہے ہیں خوشنودی خدا کے لیے، ورنہ کیا نہیں معلوم. ارے جب بیعت ہو رہی ہے نا، بیعت مجمع ٹوٹ کے پڑا ہے مولا علی کی بیعت کے لیے، لوگ نکل کے آ رہے ہیں، اتنا مجمع ہے، اتنا ہجوم ہے، بس بات کو جلدی جلدی سمیٹنا ہے، اتنا ہجوم ہے کہ مولا کی ابا پھٹ گئی، امام حسن زخمی ہو گئے، ایک کے اوپر ایک ٹوٹا پڑ رہا ہے آدمی، جلدی سے بیعت کرے آگے بڑھ جائے، بیعت کرے آگے بڑھ جائے. ایسے میں ایک آیا بیعت کرنے والا، بیعت کی، پیچھے ہجوم موجود کر، رکو رکو ٹھہرو، تم اس قبیلے کے رہنے والے ہو، تیرا یہ نام ہے، تیرے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، تیری ماں کتے چراتی ہے، اور کچھ ایسے جملے ہیں جو میں دہرا نہیں رہا یہاں سے. حیرت میں ہے، یہ نام ہے، اس قبیلے کا ہے، ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، ماں کتے چراتی ہے. پھر سے بیعت کر، پھر بیعت کر، دوبارہ بیعت کی. پھر پوچھا اس کے بعد، یہ نام ہے، اتنی انگلیاں ہیں، یہ ماں ہے، یہ قبیلہ ہے؟ جی. بیعت کو توڑے گا تو نہیں؟ تلوار نکالی، اپنے شکم پہ رکھ کے کہا مولا ایک مرتبہ اپنے لبوں کو جنبش دے کے دیکھیے، اگر اپنی تلوار آپ کے حکم پہ اپنے شکم میں پیوست نہ کر لوں تو میرے اوپر اعتبار نہ کیجیے گا، بس جاؤ چلے جاؤ. چلا گیا. حیرت سے کھڑے ہوئے حذیفہ یمانی دیکھ رہے ہیں، ابو ذر غفاری دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. جب ذرا دور گیا کہ پہچان لو علی کا قاتل جا رہا ہے، پہچان لو یہ علی کا قاتل جا رہا ہے. حذیفہ یمانی نے جلدی تلوار نکالی، آگے بڑھ کر رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا اسے قتل کرنے. کس جرم میں قتل کرو گے؟ کس جرم میں قتل کرو گے؟ ابھی اس نے مجھے قتل کیا نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں. اسے کہتے ہیں رضا.
راضی برضا رہنا، اسے کہتے ہیں سراپا تسلیم ہونا، اسے کہتے ہیں اس کی بارگاہ میں سر کو خم رکھنا۔ اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ کس جرم کی سزا دو گے؟ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، قانون ہے اسلام کا۔ بس عزیزو، جانتے سب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن قل انا، ہر چیز تیرے لیے، صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ تیرے لیے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ زندہ رہے، تو اگر چاہتا ہے کہ تیری راہ میں مر جائیں، یہ سر حاضر ہے۔ تو اگر چاہتا ہے زندہ رہے تو دنیا کو حیرت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اتنے دن تک زندہ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی بھی تیرے لیے ہے، موت بھی تیرے لیے ہے، کانٹوں پہ چلنا بھی تیرے لیے ہے، پیاسا رہنا بھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے۔ تو جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے دل کے اندر عزیزو، بس تب ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ وہ منتقم تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے وارث ہیں جو قاتل کو بھی شربت کا جام دیتے ہیں، ان کے وارث ہیں جو خون کے پیاسوں کو پانی پلا کے اپنا پانی ختم کر لیتے ہیں۔ اگر وہ پانی باقی رہ جاتا ہے امام کے پاس تو لوگوں نے حساب لگایا ہے، اور حساب لگا کے بتایا کہ اگر وہ پانی باقی رہتا تو 25 محرم تک کسی پانی کی ضرورت نہیں تھی، اتنا پانی تھا، مگر کہہ دیا سب کو پلاؤ، جانور بھی پئیں۔ ان کے وارث اور ان کی آمد کے ہم منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں ان کی آمد کی۔ کیا تیاری ہونا چاہیے ہماری؟ دیکھیں دشمن کیا کیا کر رہا ہے، کس کس انداز کی تیاریاں، اس لیے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ کیسے حالات ہو جائیں گے؟ حیرت میں پڑ جائے گی دنیا، اور اس کا آغاز ہو چکا، آغاز ہو چکا اس کا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ عیسائیوں تم جس کا انتظار کر رہے ہو اور تمہارا عقیدہ غلط تھا، کوئی عیسیٰ آنے والا نہیں ہے، یہی نجات دہندہ ہے انسانیت کے لیے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جسے وہ مسیح کہیں گے، عیسائی مسیح کذاب کہتے ہیں اور ہم دجال کہتے ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے کی حتمی علامات میں سے ایک علامت جس کا میں نے مفصل ذکر آپ کی خدمت میں کیا، آج یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ دیکھتے چلے جائیے کس کس انداز سے، اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پورا نظام قائم نہ ہو جائے۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص دجال نام کا موجود ہے، لیکن اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا میں اس کے پیروکاروں کی تعداد نہ بڑھ جائے، اس کے فالوورز زیادہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہیں نکلے گا، اور حالات اس کے لیے سازگار نہ ہو جائیں۔ حالات سازگار کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی تیزی سے حالات سازگار آپ دیکھتے چلے جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے، نبی نے بتائی کہ ہر آنے والے نبی نے اطلاع دی ہے، میں بھی تمہیں باخبر کرتا ہوں اور ہوشیار کرتا ہوں کہ اس سے غافل نہ رہنا۔ اس لیے جتنی علامتیں انہوں نے بتائی میں ایک کا اضافہ کرتا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کے ایک آنکھ ہوگی۔ اب آپ شخص کو بھی دیکھتے چلے جائیے اور سسٹم کو بھی دیکھتے چلے جائیے۔ ایک آنکھ کا مطلب ہے دنیا میں ایک طاقت کی حکومت، بس ایک طاقت جو ذرا چشم و ابرو کا اشارہ کرے اور پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ پھر فرمایا نبی نے وہ اتنی تیزی سے سفر طے کرے گا، جس سواری کے اوپر ہوگا، جس خچر کے اوپر سفید سوار ہوگا، وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے گا کہ اس کا ایک قدم 1 میل کا ہوگا،
اسے بھی سسٹم سے ملا کے دیکھ لیجئے. یہ نظام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آج اس شہر میں ہے، کل اس ملک میں ہے، اب سارے ملک اس نظام کی چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں. تیسری چیز بتائی کہ اس کے پاس وہ قدرت اور طاقت ہوگی کہ اپنے چاہنے والوں کو نعمتیں دے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو اس کا انکار کر دیں گے ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دے گا. یہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں. جو چاہنے والے ہیں، ایک طاقت ہے جو ہر طرف اپنی حکمرانی چاہتی ہے دجالی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور جو اس کے حامی ہے آپ دیکھیں کتنے انعام و اکرام مل رہے ہیں انہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں، جو اس کے مطیع و فرما بردار نہیں ہے، جو اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ دیکھیں کتنی پابندیاں ہیں ان کے اوپر. آپ کو خود سمجھتے چلے جانا. سسٹم ہے، سسٹم جو آج سے تیار نہیں ہو رہا. بس یہی میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم غافل نہ رہ جائیں، اس لیے کہ دشمن نے بہت پہلے سے وہ حالات پیدا کرنے شروع کر دیے. پہلی چیز، انسان کو تنہا کر دو، اتنا مصروف کر دو کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. ہم جو چاہیں وہ اسی انداز سے سوچے، ہم جو کرانا چاہیں وہ اسی انداز سے کرے. اسے تنہا کر دو، علم کے نام پر غیر علم دے دو، علم کے نام پر اسے گمراہی کے اندر مبتلا کر دو. وہ سمجھے کہ علم ہے اور گمراہی ہو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معلومات کا خزانہ اتنا زیادہ بڑھ چکا، اتنا زیادہ کہ آج خلائی جہاز کو تلاش کرنے میں جسے 10 لاکھ سال لگتے اسے 1.5 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا گیا. لیکن اس سے کتنی انسانیت کی اصلاح کے لیے کتنا جذبہ پیدا ہوا بچوں کے دل میں. آج ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے بچوں سے پوچھئے تم نے کون سا سبق لیا، کون سا سبق لیا. یہ مقصد تھا، مقصد صرف یہ تھا. ان چیزوں کو پیغمبر فرما رہے ہیں. ایک بلند چھت کے اوپر پیغمبر موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے. جنہوں نے تمہیں اس طرح سے جکڑ لیا ہے. اور اسی حدیث کو آپ حضرت کمیل کے حوالے سے مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سنتے ہیں. آج بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد پہلا کھلونا اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے. آج وہ کہیں جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ یہ مقصد تھا جس میں دشمن کامیاب ہو گیا. اس کا مقصد تھا ان بچوں کو ان کی نانیوں اور دادیوں کی گود سے الگ کر دو. اس لیے کہ اگر ان سے یہ سبق آموز کہانیاں سنیں گے تو ان کا اخلاق بلند ہوگا. اگر اخلاق بلند ہوگا تو اسلام کو قبول کریں گے. انہیں دور کرو. ان سے یہ کہو کہ تعجب کی بات ہے کہ پہلے سب سے زیادہ بچے اٹیچ ہوتے تھے اپنے دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، نانا کے ساتھ. آج وہ انہیں عذاب سمجھ رہے ہیں، مرنے کے اوپر خوشی منائی جا رہی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ نظام کہاں سے نظام نے اپنی گرفت میں لے لیا. اور ایسا جال ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے. کیسا جال؟ شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے ایسا جال ہے کہ جس سے جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، تڑپو گے جتنا جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. اور زیادہ جکڑتا چلا جا رہا ہے. 1970 کے اندر، میں یہاں سے حوالے نہیں دے سکتا، صرف آپ سمجھتے چلیے. 1970 کے اندر ہیومن سائیکولوجی کے اوپر ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ کے نتیجے میں اس دور میں یہ اعلان کر دیا گیا آج ہم نے وہ طاقت حاصل کر لی ہے. دیکھیں کتنی تیاریاں چل رہی کب سے. وہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ ہم انسان کی نفسیات کے اوپر اتنا قابو پا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس سے کہیں کہ سو جاؤ تو وہ سو جائے گا، اس سے کہیں جاگو تو وہ جاگے گا، اس سے کھڑے ہونے کے لیے کہیں تو وہ گھنٹوں کھڑا رہے گا، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں اگر تو اتنا قابو پا لیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا اسے احساس نہ ہو. 1970 کے اندر اس ریسرچ کو، ابھی منظر عام پہ نہیں آ پائی یہ چیزیں. 1983 کے اندر ایک ایسا سپر کمپیوٹر ایجاد کیا گیا کہ جس کا براہ راست تعلق ہے سیٹلائٹ سے. اور اس کمپیوٹر کی میموری کے اندر دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، ان ساری قوموں کی زبانیں
ان کے لہجے، ان کا کلچر، ان کی روایتیں اس انداز سے اس کے اندر فیڈ کر دی گئی کہ اب اگر اس کے ذریعے سے کسی سے گفتگو کی جائے تو ایسا لگے گا یہ تو ہمارا ہی لہجہ ہے، ہماری آواز ہے، ہمارا ہی انداز ہے۔ میں بہت زیادہ باتوں کو عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ باتیں مبہم رہ جائیں گی، لیکن آپ دیکھتے چلیے کس کس انداز سے وہ ریسرچ جس کا میں نے ذکر کیا کہ جسے صرف 40 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا، پہلے بچوں کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے اپنے ریسرچ کو روکا نہیں تھا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری تفصیلات سپر کمپیوٹر کے اندر فیڈ کر دی گئی ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب کو بتانا یہ ہے کہ بس ایک طاقت ہے، نہ کوئی رہنما آنے والا ہے، نہ غیب کے اندر سے کوئی آ کے تمہاری نجات کا انتظام کرنے والا ہے، بس ایک طاقت، ایک منصب، ایک مذہب، اس کے آگے سب سر جھکاؤ۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے وہ 2 منٹ کے اندر اور سن لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہوگا، طریقہ کار پوری دنیا کو خوفزدہ کیا جائے گا۔ کیسے خوفزدہ کیا جائے گا؟ دجال کی وہاں خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اگر چاہے گا دریاؤں سے نکلے گا، دریاؤں کو خشک کر دے گا، زمینوں کو اشارہ کرے گا، زمینیں خزانے اگل دیں گی، آسمانوں کو اشارہ کرے گا، بارش ہونے لگے گی۔ 1983 کے اندر ایسا ڈیوائس بنا لیا گیا کہ جس سے جب چاہیں جس جگہ چاہیں مصنوعی زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور جب چاہیں جس جگہ پہ چاہیں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ یہ تیاری ہے کہ نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے وہ اس کی علامات کو دیکھ کر ان ساری چیزوں کو مکمل کیے لے رہے ہیں، اور ہم علامات امام مہدی سے غافل نظر آ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پوری دنیا جب ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہوگا، قحط ہوگا سخت، اس قحط کے اندر لوگ پریشان ہوں گے، کہیں سے غذائی مواد نہیں مل رہے ہوں گے، ایسی مہاماریاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہوں گی کہ اس کے اندر بہت تیزی سے موتیں ہو رہی ہوں گی، اس کے اوپر کچھ ایسی بلائیں آئیں گی کہ انسان حیرت میں رہ جائے گا، یہ بلائیں کہاں سے آئیں؟ یہ سب پوچھا گیا دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ دجال کو دجال، نام اس کا دجال اس لیے ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دھوکے کی نظر سے دنیا کو دکھائے گا، وہ ایک شوبدہ پیدا کرے گا۔ لوگ سوچیں گے یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اب اس کے لیے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ یہ اپنایا کہ زمین سے 60 میٹر کے اوپر آسمان کو مووی اسکرین کی طرح استعمال کیا جائے گا، اور اس کے اوپر سوڈیم کی ایک لیئر پیدا کر کے، مصنوعی لیئر، اس کے اوپر جو امیج چاہیں گے وہ امیج، ہولوگرافک امیجز پیدا کی جائیں گی۔ ریسرچ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو امیج آئے گی کہا جائے گا یہ محمد ہیں، اور چونکہ سب کے لہجے ان کے پاس ہیں، زبانیں ان کے پاس ہیں، روایتیں ان کے پاس ہیں، کلچر ان کے پاس ہے، تہذیب کو وہ قریب سے دیکھے ہوئے ہیں، سب کو بتایا جائے گا دیکھو یہ تمہارے نبی ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت میں ایک دوسری امیج آئے گی، کہا جائے گا یہ عیسیٰ ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت میں جو بت پرست جو مان رہے ہیں وہ اس انداز کی امیجز پیدا کر کے بعد میں سب کو ایک ساتھ کر کے کہا جائے گا دیکھو یہ سب ضم ہو گئے ایک ذات کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کا ایک مذہب ہو، تم جو کچھ اب تک مانتے چلے آ رہے تھے وہ فرسودہ خیالات تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اپنے مذاہب کو چھوڑ دو، اپنے صحیفوں کو کوڑے کے اندر ڈال دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اس مذہب کو مانو جو ہم کہہ رہے ہیں، اور نہ مانو گے اگر، اب اس کے لیے باقاعدہ کس انداز سے کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ پیغام دیا جائے گا تو کہا ہی جائے گا دیکھو خلاؤں سے حملہ ہونے والا ہے، اسپیس وار شروع ہونے والی ہے، پوری انسانیت خطرے میں ہے، اپنے اپنے مسلکوں اور مذہبوں کے خول سے نکل کے سب انسانیت کے تحفظ کے لیے ایک پرچم کے نیچے آ جاؤ، اس لیے کہ بس ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ذہنوں کو بہت پہلے سے آمادہ کر دیا گیا۔
آج اگر بچے سے آپ کہیں کہ خلا سے کچھ لوگ آنے والے ہمیں قتل کرنے کے لیے، وہ فوراً قبول کر لے گا، اس لیے کہ اس نے ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھ کر اس نے مووی کے ذریعے سے یہ مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ وہ اس کو بالکل حقیقت سمجھ رہا ہے کہ واقعاً خلا سے جنگ چھڑ سکتی ہے، واقعاً وہاں سے دشمن آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جائے گا ہم تمہیں بچا سکتے ہیں، سارے جوہری ہتھیار ہمیں دے دو، اور پھر ان ہتھیاروں کو لینے کے بعد بس اب پورا ماحول تیار ہے، اب دجال خروج کرے گا۔ دجال کے خروج کرنے کے بعد جو مومنین رہ جائیں گے، جو اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوں گے، ان کے لیے کتنی آزمائش کا دور ہے، اسے اگر آپ دیکھیں تو دیکھتے چلے جائیں۔ اس سے زیادہ باتوں کو بہت بیان تشریح کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت بھی نہیں بچا اور موقع بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جا کر کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں عزیزو۔ بس اب یہاں پہ آ کے نوجوان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جب اتنا کچھ ہو چکا تو امام آ کے کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ کل میں نے کہا جا رہا ہے کہ اتنے جوہری ہتھیاروں کا مقابلہ تلوار سے کیسے کریں گے؟ ارے بس یہی پر تو آپ کی پرکھ ہے، یہی پر تو عقیدے کی آزمائش ہے، اس لیے کہ کتنی ہی دنیا ترقی کر لے، کیا اس سے پہلے کی قوموں نے ترقی نہیں کی تھی؟ بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھی، اتنی ترقی یافتہ کہ جبریل کو امتحان کے لیے بھیجا اور آ کے سوال کرتا ہے بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ مشرق مغرب شمال جنوب دیکھا اور کہا یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں۔ اور کر رہے یہ سابقہ امتیں یہ کیوں رکھے گئے قرآن کے اندر قصے؟ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے رکھی گئی تاکہ ایسے حالات کو دیکھ کے مومن خوفزدہ نہ ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ جب اتنی مہذب اور ترقی یافتہ قوموں کا ایک ہی رات کے اندر تختہ پلٹا جا سکتا ہے تو کتنی ہی قوتیں پیدا ہو جائیں، جب اللہ کی قوت آ جائے گی تو اس کے آگے کوئی کسی قوت کا زور چلنے والا نہیں ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کتنی ترقی کر لے زمانہ، کتنی آگے بڑھ جائے دنیا، جب وہ آنے والا آئے گا پوچھ رہے ہیں تلواروں سے جنگ کیسے ہوگی؟ بس اس کا جواب دے کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تلواروں سے جنگ کیسے ہوگی؟ عزیزو کہہ رہے ہیں تلواروں کا زمانہ پلٹ آئے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آئیں گے امام تو آنے کے بعد اب وہ کون سا دور ہے وہ اس وقت بات کو پھیلا نہیں سکتا، ایک کلمہ زبان سے نکلے گا، ایک آیت پڑھیں گے جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل کو تو چلا ہی جانا تھا، زبان سے اس ایک آیت کا نکلنا ہوگا، ساری سائنسی ترقیاں فیل ہو جائیں گی، ریل اپنی جگہ پر رک جائے گی، جہاز اپنی جگہ پر رک جائے گا، سب کچھ فیل۔ اب جو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے ریموٹ لیے ہوئے ٹی وی کے سامنے، اب وہ کر رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ فیل، سب ترقیاں رک گئی، زمانہ پلٹ گیا وہیں پر۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان دوبارہ تاریکی میں لے جائیں گے؟ نہیں، تاریکی میں نہیں لے جائیں گے۔ اب یہاں پر رسول کی حدیث موجود ہے کہ علم کے 27 حروف ہیں جس میں سے 2 حروف اب تک پوری دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، صرف 2 حروف، صرف 2 حروف۔ ان 2 حروف کی ترقی آپ دیکھ لیں، انبیاء و مرسلین جو علم لے کے آئے وہ 27 میں سے صرف 2 حروف ہے۔ جب وہ آنے والا آئے گا تو اپنی غیبت سے پردہ اٹھانے کے ساتھ باقی 25 حروف پر سے بھی پردہ اٹھا دے گا۔ تم 2 حروف کو درک کر کے اتنی ترقیاں دکھا رہے ہو، اب بتاؤ کہاں ہے موبائل؟ اب بتاؤ کہاں ہے جہاز؟ اب بتاؤ کہاں ہے تمہارے ڈش؟ آپ کہیں گے مگر فائدہ کیا ہوا؟ زمانہ تو وہیں پلٹ گیا پیچھے کی طرف۔ نہیں، پلٹا نہیں، پلٹا نہیں، اب ضرورتیں ختم ہو گئی، اب ٹی وی اسکرین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک مومن مشرق میں ہوگا اور اپنے مغرب والے بھائی کو دیکھنا چاہے گا، صرف دل میں تمنا کرے سامنے مغرب والا بھائی نظر آ جائے گا۔ اگر شمال میں ہوگا اور جنوب والے کو دیکھنا چاہے گا، صرف تمنا کرنے کی ضرورت ہے، سامنے نظر آ جائے گا۔ آپ کہیں گے اب
موبائل تو رہے نہیں. ارے موبائل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم اپنے ہاتھیوں کو دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں کے اندر بھیجے گا اور وہ چاہیں گے کہ امام سے کسی بات پہ مشورہ کریں تو بس دل میں سوچیں گے اور اپنی ہتھیلی کو دیکھ لیں گے, سارا پیغام ہتھیلی کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا. کہاں رہی موبائل کی ضرورت؟ صلوات پڑھو نا محمد والے محمد. آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے عدالت کے نظام بنائے ہوئے, ارے عدالت کے نظاموں کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ہے ایک چٹائی بچھا دی جائے تو اس کے اوپر بیٹھ کے سارے فیصلے کر دے گا. ضرورت تھوڑی ہے گواہوں کی, عدالت کی. آپ کہیں گے سیکیورٹی سسٹم وہ سارے فیل ہو گئے, ارے اس کی ضرورت کیا بچی؟ اس لیے کہ جب شیر سے درندگی لے لی گئی, شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پی رہے ہیں, ایک خاتون اگر مشرق سے چلے اور مغرب تک جانا ہو اور پوری سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہو تو وہ چلی جائے گی, کوئی اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. کیا ضرورت ہے سیکیورٹی سسٹم کی؟ اور کرنا ہے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. آپ کہیں گے صاحب جہاز تیز رفتار ہے, اسے ہم سفر کر لیا کرتے تھے, کئی مہینوں کے سفر. ارے بھیا ضرورت کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ نکلنے والا جب گھر سے نکلے گا تو پہلا قدم گھر سے باہر ہوگا, دوسرے قدم میں امام کی خدمت میں ہوگا. جہاں جانا چاہے گا زمین خود فاصلوں کو طے کر دے گی. اور امام کے اصحاب کی شان یہ ہے کہ امام کے اصحاب جب گھر سے نکلیں گے, 2-3 طرح کے اصحاب ہوں گے, الگ الگ منزلت ہے, اس وقت موقع نہیں تفصیل عرض کرنے کا. گھر سے نکلیں گے تو صرف جانے کی تمنا کریں گے, ابر کا ٹکڑا آسمان سے اترے گا, ابر کے ٹکڑے پہ سوار ہوں گے, جہاں جانا چاہیں گے لمحے میں پہنچ جائیں گے. کیا ضرورت رہ گئی؟ آپ مجھے بتائیے کس چیز کی ضرورت ہے اور میں حدیث سے آپ کو جواب دوں کہ ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. پھر کیا ضرورت ہے ان ترقی کی؟ اسے کہتے ہیں علم. کل کی گفتگو یاد آئی؟ یہ جو پھیلا ہوا ہے یہ ہے معلومات, اسے کہتے ہیں علم. اس لیے کہ علم کا مقصد ہے خدمت کرنا انسانیت کی. اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, ارے کیا شان ہوگی. ارے وہ جشن میں آئیں گی انشاءاللہ وہ باتیں, ابھی انہیں جانے دیجئے اس لیے کہ اب وقت بھی نہیں رہا. مگر ہاں اتنا ضرور بتا دوں, آپ یہ سوچیں گے ارے ہم تو اس زمانے کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے اگر پہلے انتقال ہو گیا. نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث موجود ہے. اگر سچی نصرت امام کی تمنا لے کر اپنی اپنی قبروں میں سو جاؤ گے, ملائکہ تیز رفتار گھوڑا اور آسمان سے آئی ہوئی تلوار لے کے آئیں گے اور آواز دے کے کہیں گے قم باذن اللہ, کھڑا ہو جا اپنے خدا کے حکم سے. اس لیے کہ جس کا تجھے انتظار تھا وہ آ گیا. مومن اٹھے گا, اپنے کفن کو جھاڑ کے پوچھے گا کیا قیامت آ گئی؟ ملک کہے گا نہیں, امامت آ گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا شان ہوگی, کیا انداز ہوگا, کیا موقع. آپ کہیں گے صاحب اے سی کی ضرورت تو بہت تھی. ارے اے سی کی ضرورت کیا ہے جب ساری دنیا میں ایک ہی موسم ہے, وہی موسم جو جنت کا ہے. جس درخت سے جس پھل کی تمنا کرے گا, غور کر رہے ہیں, جس درخت سے جس پھل کی تمنا کرے گا. درخت ہے سیب کا تو رائے انار, جس جگہ پہ چاہے گا آب شیریں کا چشمہ جاری ہوگا. امام کی خدمت میں, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہنے والا آیا ہے, بے انتہا کمزور. اور اس میں ایک مومن نے سوال بھی کیا تھا. کل ہمارے مظفر بھائی پوچھ رہے تھے میری آنکھوں کی بینائی تو کمزور ہو گئی, میں کیسے امام کی نصرت کروں گا. مل کے آپ سب ایک مرتبہ دعا کر دیں کہ اللہ انہیں ان کے نور بصر میں اضافہ کرے اور ان کی بینائی کو پلٹا دے.
اس کا جواب موجود ہے اس حدیث کے اندر کہ بہت کمزور ناتما انسان بیٹھا ہوا ہے امام کی خدمت میں اور کہہ رہا ہے مولا میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ کے قائم کی نصرت کر سکوں مگر کیسے کروں گا، اتنا کمزور اتنا نحیف، دیوار کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے کہا کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ جب تو ہمارے قائم کی خدمت میں پہنچے تو صحت مند اور توانا ہو اور تیرے اندر 40 آدمیوں کی طاقت ہو؟ تو ایک مرتبہ سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، کہا مولا اچھا ایسا ہوگا؟ کہا ہاں۔ اور کیا شان ہوگی، اصحاب کی شان بھی سناؤں گا انشاءاللہ، جو امام کے اصحاب ہیں کیا ان کا طریقہ ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی۔ بس کسی موقع کے اوپر خوف نظر نہیں آیا مجھے، ہاں بس ایک موقع کے اوپر کہ جب رات کو مصلی عبادت پہ آئیں گے تو بدن پتوں کی طرح کانپ رہے ہوں گے، چہرے متغیر ہوں گے، اس کے علاوہ خوف کیا ہوتا ہے عزیزو؟ بہت وقت چاہیے تھا، باتیں بہت تھیں، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں صبر کا اندازہ لگائیے۔ طاقت رکھتے ہوئے صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اگر پوچھنا ہے تو وقت کے امام سے پوچھئے، اے مولا کیسے آپ صبر کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل، اے مولا چاہنے والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے مگر وہ صبر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کوشش کر رہی ہے مگر اس کے باوجود وہ صبر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یہ بے حیثیت لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ہمارے اقتدار کے مقابلے پہ آ رہے ہیں مگر وہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ عزادارو، روز آپ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، پرسہ دیا آپ نے، لیکن ایام عزا تقریباً ختم ہو چکے۔ ایک امام کی شب شہادت ہے، کون سا امام؟ آج وقت کے امام کو آپ کو پرسہ دینا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام یہیں پہ موجود ہوں گے۔ اے آقا ہم سے پرسہ لے لیجئے۔ ارے آپ پہلی محرم سے اب تک تو اپنے جد حسین کو رو رہے تھے، پہلی محرم سے اب تک تو آقا آپ نے زینب کی بے ردائی کا ماتم کیا، اے میرے آقا آپ نے علی اصغر کی شہادت کا ماتم اب تک کیا، اب اپنے پدر بزرگوار کا پرسہ لے لیجئے۔ اے آقا کیسے ضبط کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، ذرا سا غور کریں۔ جانتے ہیں عزادارو دنیا ہم سے پوچھتی ہے تم روتے کیوں ہو؟ اس لیے روتے ہو کہ 28 برس کی عمر ملی، صرف 28 برس کا سن تھا، ہم 28 برس کے اوپر نہیں ہوتے۔ 28 برس میں تو کتنے جوان مر جاتے ہیں، دنیا انہیں کتنا روتی ہے، مگر روتے ہم اس بات پہ ہیں کہ ہمارا امام 6 برس تک ایک ایسے قید خانے میں رہا کہ جہاں کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ میں نے زندان بان کو کچھ رقم دی، کچھ انعام دیا اور کہا ایک مرتبہ میرے امام کی مجھے زیارت کرا دے۔ کہ وہ جب مجھے لے کے گیا تو امام پہ نظر پڑنے سے پہلے قید خانے کو دیکھ کے میرے دل سے ایک چیخ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے ایسا قید خانہ کہ جہاں کوئی کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو، وہاں میرا امام 6 برس تک قید رہا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے میں نے زندان بان سے پوچھا یہ کیسا قید خانہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ اگر بادشاہ کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو اس نے اپنے فرار کرنے کے لیے یہ زمین سے نیچے تہ خانے میں جگہ بنائی ہے، یہ بالکل فرات کے کنارے ہے تاکہ یہاں سے کشتی کے ذریعے سے فرار ہوا جا سکے۔ کہتے میں تڑپ گیا، روتا رہا، میری آواز پر امام متوجہ ہوئے اور اب جو امام نے مجھے دیکھا تو میں نے دیکھا اتنے کمزور اور نحیف ہو چکے ہیں کہ ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بڑے توجہ سے سنا، تب امام کی آواز آئی، میں نے تڑپ کے کہا مولا یہ کیا عالم ہے؟ کارے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا ہے مگر ابھی زندہ ہوں، اس لیے کہ ابھی مصلحت پروردگار ہے۔ اس کے بعد حکم دیا ہمارے شیعوں میں جو کتابیں رائج ہیں ان کتابوں کو لایا جائے، کتابیں لائی گئی اور پھر امام نے ان کتابوں کی تصحیح کی۔ 180 کتابوں کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب امام کا غلام کافور بیان کرتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن آنے والا ہے، شب جمعہ ہے، 8 ربیع الاول
255 ہجری جمعہ آنے والا ہے اور یہ والی شب ہے. کہتا ہے کہ امام زہر کے اثر سے بستر پہ تڑپ رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں, اور کبھی سر اٹھا کے مدینے کا رخ کرتے ہیں. السلام علیک یا جدہ, السلام علیک یا رسول اللہ, اے میرے جد میرا سلام لے لیجئے, اے جد بزرگوار میں آپ کی قبر سے دور ہوں, وطن سے بہت دور ہوں, ارے کیسے دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں مگر کیسے پہنچوں. کہتا ہے کہ زہر کا اثر یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا ایک رنگ چہرے پہ آتا تھا, دوسرا کبھی چہرہ سبز ہو جاتا تھا, کبھی زرد ہو جاتا تھا, کبھی سرخی دوڑ جاتی تھی, ہاتھ اور پیر متورم ہو چکے تھے. نماز کا وقت آیا, امام نے اشارہ کیا میں پیاسا ہوں ذرا پانی پلا دے. کافور کہتا ہے میں پانی لے کے بڑھا مگر ہاتھوں کے اندر اتنا راشا تھا کہ پانی دہن تک نہ پہنچ سکا. کہ اتنے میں نے دیکھا نہ جانے کہاں سے اس قید خانے کے اندر ایک 5 برس کا شہزادہ گریبان چار بال ہوا میں بکھرتے ہوئے, اے بابا بابا. کافور کہتے میں ہٹ گیا, امام نے آواز دی اے میرے شہزادے پانی پلا. امام نے اپنے والد کو پانی پلایا, اس کے بعد وضو کرنے میں مدد کی. جب وضو کر چکے تو ایک مرتبہ امام نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنی شروع کی, اور کافور کہتا ہے ارے ایک طویل سجدہ کیا, اور طویل سجدے میں پکار کے کہا یا غیاث. کہتے شہزادے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, امام تڑپ رہے تھے, پیروں کے اوپر ورم تھا. کہ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا میرے لال قریب آؤ, کچھ اسرار امامت بتائے, اور اس کے بعد کہا اے میرے بیٹے اب تم چلے جاؤ, اب چلے جاؤ. کہ وہ جاتے نہ تھے, قدموں سے لپٹے جاتے تھے, کبھی رخسار کا بوسہ لیتے تھے, کبھی پیروں کو چومتے تھے. امام نے کہا بیٹا چلے جاؤ, حکم امام تھا. ارے چلے تو گئے مگر مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے. اے عزادارو, ارے یا تو یہ بیٹا تھا جو باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتا تھا, یا کربلا کا ایک ضعیف باپ تھا جو بیٹے سے کہہ رہا تھا اے میرے لال, ارے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا, علی اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, آج شب شہادت ہے, ان آوازوں پر رحمت نازل ہو. جو امام کے غم میں رو رہے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو, ساری آپ کی تمنائیں پوری ہو. عزادارو ذرا غور کرنا. کافور کہتا ہے امام چلے گئے, اور امام کا جانا تھا کہ کچھ دیر گزری تھی دنیا شیعت حسن عسکری سے خالی ہو گئی, ملائکہ میں کوہرام بپا ہوا. عزادارو میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اے مولا آپ نے بڑی اذیت اٹھائی, زہر کے درد سے تڑپتے رہے, ارے وطن سے دور تھے, گھر دور تھا, بیٹا موجود تھا, مگر آپ نے رخصت کر دیا. عالم غربت, تنہائی, بے کسی, بے وطنی, مگر اے آقا اتنا اطمینان تو تھا نا, اتنا اطمینان تو تھا نا کہ میرا بیٹا صاحب اختیار ہے, طاقت رکھتا ہے, اگر ظالم اسے اذیت پہنچانا چاہیں گے تو پردے میں چلا جائے گا. اے مولا یہ ڈر تو نہ تھا کہ میرے بعد کوئی تماچے مارے گا, اے مولا یہ ڈر تو نہ تھا, مگر ہائے غربت حسین, ہائے غربت حسین, ہائے زہرا کا غریب بیٹا. ارے جب رخصت آخر کے لیے آیا تو ایک ایک کو دیکھ رہا تھا, اور یہ خیال آ رہا تھا, سید سجاد کو دیکھا, خیال آیا کل ہتھکڑیاں پڑ جائیں گی, بیڑیاں پڑ جائیں گی, اس بیمار کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب حضرت زینب سے رخصت ہونے لگے تو بھائی بھی کھڑا تھا, بہن بھی کھڑی تھی, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, مگر نہ زینب کچھ کہتی تھی نہ حسین کچھ کہتے تھے. کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ
روح پرواز کر گئی. اس کے بعد حسین مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے اتنا کہا زینب نماز شب میں بھائی کو بھول نہ جانا. زینب میرے بعد اگر امت ظلم کرے بد دعا نہ کرنا. اے بہن اب جاتا ہوں میدان محشر میں ملاقات ہوگی مگر بھائی کو بھولنا نہیں. زینب عزادارو کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا. اس کے بعد ایک عجیب فقرہ کہا اے بہن میری شہادت سے پہلے کوئی ایسا لباس پہن لینا جو اسیری کے لیے مناسب ہو اس لیے کہ میرے گلے پہ خنجر چلے گا تمہارے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی. اے زینب نامحرموں کا مجمع. جزاک اللہ میں مجلس ختم کر دیتا مگر 2 منٹ اور. آخری شبیں ہیں اس کے بعد جو زندہ رہے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا وہ غریب زہرا کو روئے گا. نہیں معلوم اگلے برس یہ تاریخ نصیب ہوگی یا نہیں نصیب ہوگی. آؤ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں مولا ہمیں آئندہ برس بھی رونا نصیب ہو. مولا آنسوؤں کو قبول کر لینا. عزادارو یہاں سے چلے حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے. ہاں ایک وہ امام تھا میں نے ذکر کیا بیٹا موجود تھا کہہ رہے تھے میرے لال چلے جاؤ. بیٹا مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا. ادھر حسین گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگا رہے تھے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. کہا اے میرے گھوڑے اے میرے اسب باوفا یہ آخری سواری ہے اس کے بعد زحمت نہ ہوگی. ارے اب جو گھوڑے نے اشارہ کیا کیا دیکھا 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی. اے ذوالجلال صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا میرے بابا کو نہ لے جا میں یتیم ہو جاؤں گی. امام سواری سے نیچے اترے. سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا. اے بیٹی تم نے تو الوداع کہہ دیا تھا. کہا بابا چلے جائیے گا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیجیے. زخمی حسین کربلا کی خاک پہ لیٹا. سکینہ سینے پہ آئی حسین نے تھپکیاں دی. سکینہ کی آنکھ لگی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس لیے کہ امام جانتے تھے یہ سکینہ کا آخری سونا ہے. اس کے بعد اگر سوئے گی شمر کے تماچے پشت پہ درے کانوں کے گوشوارے. ارے کچھ دیر گزری تھی کہ سکینہ بیدار ہوئی جلدی سے کھڑی ہوئی. بابا خدا حافظ بابا چلے جائیے. امام تڑپ گئے. سکینہ تم تو جانے نہ دیتی تھی اب کیا ہوا؟ کہا بابا ذرا دیر کو سوئی تھی کہ خواب میں دیکھا ارے دادی تشریف لائی ہے. کہتی ہے سکینہ مسافر کا راستہ نہ روک عصر کا وقت قریب ہے. اب ماں کا زانو ہوگا بیٹے کا سر ہوگا شمر کا خنجر ہوگا ملائکہ میں قرآن ہوگا. ہائے غریب زہرا ہائے محمد کا نواسا. فاطمہ نے چکیاں پیس کے شمر کے خنجر کے لیے پالا تھا. ماتم